کہ ذکر نبی دا کر دیاں رہنا، ذکر نبی دا کر دیاں رہنا چنگا لگدا ہے، ذکر نبی دا کر دیاں رہنا چنگا لگدا ہے، اس بہانے رل مل بینا، اس بہانے رل مل بینا چنگا لگدا ہے، اس بہانے رل مل بینا چنگا لگتا ہے، کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، اور ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے، اور جس کو چاہے اسے نواز دے یہ اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے، اور ان کے در سے مانگنے والا کون کہتا غریب ہوتا ہے، ان کے در سے مانگنے والا کون کہتا غریب ہوتا ہے، کہ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، ان کے در سے مانگنے والا کون کہتا غریب ہوتا ہے، ان کے در سے مانگنے والا کون کہتا غریب ہوتا ہے، کہ زمانے میں سخی ایسا کہیں دیکھا، لبوں پہ جن کے سائل نے نہیں آتا نہیں دیکھا، پھر ان کے در سے مانگنے والا کون کہتا غریب ہوتا ہے، اور جب بھی ملتے ہیں مل بیٹھتے ہیں دیوانے، تو یہ سما بھی عجیب ہوتا ہے، پھر اس بہانے رل مل بینا چنگا لگدا ہے، اس بہانے رل مل بینا چنگا لگدا ہے، ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا ہے۔ حضرت مجھے ذرا وقت بتا دیجئے تاکہ میں اس کے مطابق، کیونکہ فرمائشیں شروع ہو گئی۔ اچھا، تو جب سرکار کے ذکر میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں ہم یوں عرض کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا مہربانی فرمائے۔ اچھا جی انشاءاللہ جی ٹھیک ہے جی، اللہ سلامت جی۔ تو یہ رات کا بڑا پیارا پہر ہے، اور انشاءاللہ محسن بھائی کہہ رہے ہیں، منظور بھائی کہہ رہے ہیں کہ کرتا ضرور سنانا ہے اور پورے بازوؤں والا سنانا ہے، تو انشاءاللہ کرتا بھی سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے جو ایک دو فرمائشیں ہیں وہ کوشش کروں گا تھوڑی تھوڑی پیش کر دوں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے، رات گزر رہی ہے، سحری کا وقت ہے، مانگ لیجئے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمک تجھ سے پاتے سب پانے
دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے، بس اس پر گونج پڑنی چاہیے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا۔ اچھا میں پتا کیوں چپ ہے، میں دیکھا سی ماشاءاللہ کدے پیار نہ پڑھ دیو، کئیاں تے بہت پیار نہ پڑھیا تے کئیاں قسم پائی نہیں اسی نہیں بولنا تے کئی، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، اور لجپال آقا دے چرچا بلند کرو، اللہ تبارک و تعالی جل والا تو انہوں مدینے لے جائے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا گا، رہے گا یوں ہی ان کا، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، چرچا رہے گا بھائی، چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے۔ ابن ماجہ شریف کے ایک حدیث سن لیجیے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے غلاموں جمعے کے دن میری ذات پر کثرت سے درود پڑھا کرو،
کہ جمعے کے دن کا درود میں اللہ کا رسول خود سنتا ہوں. حضرت اوس بن اوس اس حدیث کے راوی ہیں. عرض کرتے ہیں لجپال آقا جب آپ قبر انور میں تشریف لے جائیں گے، حالانکہ انسان جب قبر میں جاتا ہے اس کا جسم پھولتا بھی ہے، پھٹتا بھی ہے، خراب بھی ہوتا ہے، ریزہ ریزہ بھی ہوتا ہے، پر آپ تو میرے آقا نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے تو مٹی پر حرام کر دیا ہے، وہ کسی بھی نبی کے جسم کی بے حرمتی نہیں کر سکتی. اور ایک مقام پہ فرمایا فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے سارے نبی زندہ ہیں اور کھاتے پیتے بھی ہیں خدا کے ہاتھ سے. تو میرے امام انہی حدیثوں کو لے کر کیا کہتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ تو زندہ ہے واللہ 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 تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سنیے ایمان تازہ ہوگا. جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا آخری وقت قریب آیا نا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، فرمایا پیارے علی جن ہاتھوں سے پیارے پیارے ہاتھوں سے تو نے لجپال آقا کو غسل دیا تھا، انہی ہاتھوں سے مجھے بھی غسل دینا. میرے بھائی ذرا سوچنے کی بات ہے، کوئی اپنے مرنے کے بعد کے انتظامات کسی دشمن کے سپرد نہیں کرتا. معلوم یہ ہوا کہ صحابہ اور اہل بیت میں پیار ہی پیار تھا، دشمنی نام کی کوئی چیز نہ تھی. جبھی تو پیارے ابو بکر حضرت علی سے عرض کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں پیارے علی مجھے ان ہاتھوں سے غسل دینا جن ہاتھوں سے تو نے لجپال آقا کو غسل دیا. پھر کیا کرنا؟ پھر کیا کرنا؟ پھر میری چار پائی کو جنازے کو تیار کر کے سرکار کی بارگاہ میں لے جائیں اور عرض کرنا آقا آج آپ کا یار غار یار مزار بھی بننا چاہتا ہے. اگر دروازہ کھل جائے، کنڈی کھل جائے، اجازت مل جائے تو مجھے سرکار کے پہلو میں دفن کر دینا. اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان بقی شریف میں دفن کر دینا. یہ کہا کس سے جا رہا ہے؟ یہ اس سے کہا جا رہا ہے جس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علم کا شہر میں مصطفیٰ ہوں لیکن اس علم کے شہر کا دروازہ میرا پیارا علی ہے. علی نے یہ تو نہیں کہا کہ ابو بکر کیسی باتیں کر رہے ہو، آخر وقت آن پہنچا ہے تو کیا ہو گیا تمہیں؟ کیا ذہن ٹھیک نہیں رہا؟ بتاؤ تو صحیح آواز دے گا کون؟ کنڈی کھولے گا کون؟
اجازت دے گا کون؟ سرکار تو قبر انور میں سال ہا سال ہو گئے، تشریف لے گئے، 2.5 سال کا عرصہ ہو گیا، اور تم کیا کہہ رہے ہو؟ نہیں، بلکہ حضرت علی نے حضرت ابو بکر کی بات سن کر صرف چپ ہی نہیں رہے بلکہ اس پر عمل بھی کیا، اور عمل کر کے گویا ہمیں بتایا کیا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ آگے سنیے، ایمان والے ہو تو ذرا توجہ سے سنیے، لیکن یہ صرف عاشقوں کے لیے ہے۔ کوئی مت پوچھے یہ کہاں سے آیا ہے، یہ صرف عاشقوں کے لیے ہے۔ جس کو پسند آئے وہ رکھ لے، جس کو نہیں پسند آئے وہ مجھے دے دے، میں واپس لے جاؤں گا اپنے ساتھ۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پہ لے کر گئے ہیں، عرض کی لجپال آقا آج آپ کا یار غار یار مزار بھی بننا چاہتا ہے۔ دروازہ کھل جاتا ہے، ندا آتی ہے اوصل الحبیب الی الحبیب، آج یار کو یار کے ساتھ ملا دو۔ پیارے علی پیارے ابو بکر کا جسم لے کر قبر انور میں اترتے ہیں۔ ارے جب اتر کر جسم کو لٹاتے ہیں، باہر آتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رو رہے ہیں زاروں قطار۔ ساتھی پوچھتے ہیں پیارے علی کیا ہوا؟ آپ تو ہمیں دلاسا دینے والے ہیں، چہ جائے کہ آپ خود اتنی بے صبری سے رو رہے ہیں۔ فرمایا جو میں نے دیکھا تم بھی دیکھ لیتے تو تمہاری بھی یہی کیفیت ہوتی۔ حضرت آپ نے کیا دیکھا؟ فرمایا میں نے دیکھا جب میں جسم لے کر قبر میں اترا، اللہ کے محبوب جسم کو لینے کے لیے آئے تھے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ اور سنیے آگے، سرکار جس میں اطہر کو لینے کے لیے آئے، جب میں نے جسم سرکار کے ہاتھوں میں دے دیا، سرکار نے جسم پاک کو رکھا، رکھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کی میرے بھائی انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، میری اس بات کو دل کے کانوں سے سننا۔ نبی کریم علیہ السلام جسم کو رکھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے عرض کرتے ہیں یا اللہ ابو بکر کی داڑھی کے سفید بالوں کا صدقہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ ہمارا وہ امام ہے، ہمارا وہ امام ہے۔ اور ہم تو پھر بار بار یہی کہتے ہیں نا کہ کدی چہرہ نہیں اوسدا بگڑ سکدا، جیدے لباں تے حضور دا نام ہووے، جیدے لباں تے حضور دا نام ہووے، کیویں چنگا نہ او دا انجام ہووے۔ تے سارے نوکریوں دے بن جاندے، میرے آقا دا جیڑا غلام ہووے، کرنا ذکر ظہوری حضور دا اے، پاویں صبح ہووے پاویں شام ہووے، پاویں صبح ہووے پاویں شام ہووے۔ تے جیڑا آوے حضور دی وچ محفل، سجاؤن والے دی وکھری گل ہے، پر جیڑا آوے حضور دی وچ محفل، کیویں یارو نہ او دی نجات ہووے۔ تے راضی جی دے تے میرے حضور ہوون، راضی او دے تے رب دی ذات، راضی جی دے تے میرے حضور ہوون، راضی جی دے تے میرے حضور ہوون، راضی او دے تے رب دی ذات ہووے۔ تے کائنات نو ونڈن ہو صدا رحمت، چولی وچ ساری کائنات
ظہوری حضور دائیں پامیں دن ہووے پامیں رات ہووے. تو جب سرکار کا ذکر کرنا ہے تو پھر کیا کہنا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے. اور اس نعت کا آخری شعر پیش کر رہا ہوں اور کسی مقصد کے تحت پیش کر رہا ہوں. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے مدینہ 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 ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ. یہ میں نے کیوں شعر کا انتخاب کیا ہے؟ توجہ ہے. ہماری کوئی محفل نعت ہمارا کوئی جلسہ ہماری کوئی کانفرنس ہماری کوئی میٹنگ مدینہ منورہ کے ذکر سے خالی نہیں ہے. اللہ کرے کبھی ہو بھی نہ. اس لیے کہ مدینہ ہمارے لیے کیا ہے ذرا سنیے. علماء کا دامن پکڑ کے کہتا ہوں کہ حرم مکہ میں اگر ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 ہے تو حرم مدینہ میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 10,00,000 ملتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی پوچھے یہ تو نے کیسے کہہ دیا؟ تو ایسے نہیں کہا. پوچھئے علماء سے. وہ کہتے ہیں مسجد اقصی میں ایک نماز ایسے ہے گویا عام مسجد میں 1000 نماز. عام مسجد کی 1000 نماز مسجد اقصی کی ایک نماز یہ برابر ہے. اب سنیے ان کا فتویٰ. سمجھ گئے نا؟ ان کا امام فی الحدیث ناصر الدین البانی یہ لکھتا ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ جلد نمبر 6 میں صفحہ حدیث نمبر 2902 ہے کہ سرکار نے فرمایا جس نے میری مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھی گویا اس نے مسجد اقصی میں 1000 نماز پڑھی. 1000 کو 1000 سے ضرب دو تو 10,00,000 کا ثواب ملتا ہے. جبھی تو ہم کہتے ہیں مدینہ 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 ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ. ہمارے لیے سب کچھ مدینہ ہے. اللہ کرے رہے. مدینے کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ مدینہ ہمارے جگر کا سکون ہے. مدینہ ہمارے دل کا چین ہے. مدینہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ایسی بات ہے؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اچھا جس کی آنکھوں کی ٹھنڈک مدینہ وہ ہاتھ کھڑا کرے. ماشاءاللہ بہت خوب. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. یہ سارے ہی مدینے کے شہدائی ہیں. اللہ سب کو لے جائے. اللہ بار بار لے جائے. توجہ ہے. مدینہ ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک لیکن مدینے والے کو مقام
اگر ملا ہے تو نبیوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی برکت سے ملا ہے۔ آج ہم مدینہ مدینہ تو کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کی ہمیں فکر تو ہے، لیکن اس ذات جس ذات کے قدموں کی وجہ سے مدینے کو عزت ملی ہے، ہم اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی فکر نہیں کرتے۔ سنیے میرے آقا فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں ہے۔ ہمیں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کی فکر تو ہے، مدینہ مدینہ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اب میں ہاتھ کھڑا کروا سکتا ہوں ہم میں سے کون ہے جو 5 نمازیں پوری پڑھتا ہے روز؟ نہیں کرواؤں گا، نہیں کرواؤں گا، بس یہی کہوں گا میرے بھائی، اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا کہ اگلا سانس مجھے آنا بھی ہے یا نہیں آنا، تو پھر آج اس محفل پاک سے ایک سبق لے جائیے کہ اگر ہمیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کی فکر ہے تو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک کی فکر ہے ہمیں۔ یا اللہ پیچھے جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ سے ہم نماز 5 جگانا پڑیں گے۔ آپ میرے ساتھ آمین کہنے کو تیار ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو نماز 5 جگانا با جماعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ ساری رات محفل کرتے رہیں، ساری رات محفل کرتے رہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھی تو کچھ نہیں کمایا، نقصان ہی نقصان ہے۔ اور اگر رات عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو ساری رات جاگنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو مدینے کا ذکر کے ساتھ ساتھ مدینے والے کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی فکر کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو پھر پڑھ لیجئے مدینے کے خیتے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خیتے خدا تجھ کو رکھے، جے کر ہووے قسمت چنگی تے تائے بخرے پائے جاندے نے، خوش بختانو محبوباں دے دیدار کرائے جاندے نے، تے ایک بار فرشتہ جو آوے مڑ باری او دی نہیں آنی، اے سرکار دے امتی ہن جو کہ مڑ مڑ کے بھلائے جاندے نے، مدینے کے خیتے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خیتے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ باقی کی جو فرمائشیں وہ انشاءاللہ پھر کبھی صحیح، لیکن کرتا میں سے جس نے سنا ہے اس کو تو پتا ہے، جس نے یہ کرتا نہیں سنا وہ سن لے کہ یہ پنجابی زبان میں ایک عاشق کی کہانی ہے، اور اردو کی ایک نعت میں اس کو بطور گرا کے پڑھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں نے یہ خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد شفیع صاحب اکاڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی زبان سے یہ میں نے سنا تھا، تو آپ نے بھی اگر سننا ہے تو محبت سے درود پاک پڑھنا پڑے گا جس نے سننا ہے۔ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ایک ساتھی نے روکا دیا ہے جی کہ محلہ افغان آباد گلی نمبر 1 افغان آباد نمبر 1 گلی نمبر 11 بیریاں والے کوارٹر فیصل آباد میں ایک محفل پاک 9 ستمبر بروز جمعرات بعد نماز عشاء منعقد ہو رہی ہے،
جس میں مہمان خصوصی صاحبزادہ سید جاوید احمد شاہ صاحب اور جناب صاحبزادہ سید وحید احمد بادشاہ صاحب ہوں گے، اور خطاب حضرت صاحبزادہ پیر سید ہدایت رسول شاہ صاحب فرمائیں گے، اور نعت خانوں میں جناب شاہد محمود، خلیل سلطان اشرفی، اختر حسین قریشی وغیرہ۔ تو احباب کو وقت ملے نہیں بلکہ وقت نکال کر وہاں تشریف لے جائیں، اللہ تعالیٰ سب پر مہربانی فرمائے۔ جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، اے انسان تو سوچ، جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، یہ سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے مجھ سے پوچھیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ میں پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، کہ میں پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ یہ ذہن میں رکھ لیجئے، اسی پر گرا لگنی ہے، مر کے پہنچا، میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ ایک کڑتا ویک سجن دے گل وچ، کڑتا ویک سجن دے گل وچ، عاشق مر مر جاون، اے تن محبوب دے لگا رہندا ہر دم کھاراں کھاون، کہندے ساڈے نالوں چنگیاں اے روئی دیاں تاراں، جڑیاں تن محبوب دے لگ کے لٹن موج بہاراں۔ عاشق کرتے جد اے گل سن لئی، اگو کرتے اے علایا، اوے بے سمجھو اے راز محبت توانو سمجھ نہیں آیا، کہ ہستی تو میں پستی ملی، ہاتھ کسان دے آکے حل اس میرے اوپر چلایا، وچ زمین دبا کے نال طریقے بویا مینو تے اوپر سہاگا کیتا، پھر پانی پریم کوئیں دا دتا، میں رل مٹی پیتا، مٹی نال مٹی جد ہویا تے ہستی جدوں گوائی، پھر محبت زندہ کیتا، میں نویں حیاتی پائی۔ وہ نویں حیاتی کیے کہ پتے شاخاں ظاہر ہویاں، پتے شاخاں ظاہر ہویاں، میں ایک بوٹا بنیا، بن کے پھر کپا دا ٹینڈا میں جو بن وچ تڑیا، چن کے پھر سمانیاں مینو جھاڑیا نالے جمبیا، او چھڑیاں نال پیاں جد مارا تے لولو میرا کمبیا، عشق ویلنے وچ ویل کے مینو تے روئی میری جھاڑی، پھر پینجے تاڑ کے پنجیا مینو تے جان میری لتاڑی، پینجے تاڑ کے پنجیا مینو
اوے پینجے تاڑ کے پلیا مینوں پینجے تاڑ کے پلیا مینوں تے میرے بٹے گھوڑے اوے تکلے چاڑ کھچی تند میری تے دکھ نہیں جھلے تھوڑے ایتھوں جدوں خلاصی پائی تے میں ہتھ کسبی دے آیا انہاں نے تانا تڑیا میرا تے کھڈی اوپر چڑھایا واقع پیٹا ستاں دا ہتھے پیر میں کپڑا بنیا اجے بھی جان نہ چھٹی عذابوں اے عشق سے آپا جڑے اجے بھی جان نہ چھٹی عذابوں اے عشق سے آپا جڑیا پھر دیتا مینوں پھر ہاتھ درزی دے دیتا مینوں پھر ہاتھ درزی دے اس نے کینچی وائی اپنا جسم کون کٹواؤں دیتا مینوں پھر ہاتھ درزی دے اس نے کینچی وائی بندوں بند کی دعوت مینوں تے اوپر مشین چلائی اتنے دکھ میں سہ کے دل دے یارو تائے رتبہ پایا کرتے دی میں صورت بنیا مینوں تن محمد لایا اتنے دکھ میں سہ کے دل تے یارو اتنے دکھ میں سہ کے دل تے تائے رتبہ پایا کرتے دی میں صورت بنیا مینوں تن محبوب نے لایا مر کے پہنچا ہوں یہاں میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اسی دل ربا کے واسطے مر کے پہنچا ہوں یہاں اسی دل ربا کے واسطے عاشق کرتے رو رو کے جد حال سی اپنے کھولے اور گریا زاری کر کے عاشق پھاڑ کے کپڑے بولے سجدہ کرنا ہو تو یوں کر کہ وہ سجدے میں جھکا سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ کے واسطے سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ کے واسطے سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے پرتاتے ہو گیا مکمل لیکن اے نات جدے چے گرہ لگی نا او دا ایک شیر او تو انہوں میں ضرور سنونا جے تسی کہو کہ نہیں سننا تامی سنونا تکے نہ سنونا اس واسطے کہ اے شیر میرے عقیدے دا شیر تے اللہ تعالیٰ نے منوں جس خاندان سے پیدا کیتا ہے او دی مہربانی اس خاندان دا کامی عقیدے دی تبلیغ کر دی مصطفیٰ کے در پہ ہم پہنچے تو منکر نے کہا توجہ ہے مصطفیٰ کے در پہ ہم پہنچے تو منکر نے کہا کہ در خدا کا چھوڑ کر تم شرک میں ہو مبتلا پر خود پڑا بیمار جب در چھوڑ کر اللہ کا ڈاکٹر کے در پہ جا پہنچا دوا کے واسطے ڈاکٹر کے در پہ جا پہنچا دوا کے واسطے سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے قاری صاحب کے اگلی نعت شروع کرنے سے پیشتر میں نہایت مسرت کے ساتھ اعلان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ 5-7 منٹ کے اندر مجھے جیسا کہ واجب الاحترام جناب میاں منیر احمد صاحب کے صاحبزادہ نعیم بھائی نے بتایا ہے کہ محمد اویس رضا قادری صاحب تشریف لا رہے ہیں بلبل مدینہ محمد اویس رضا قادری صاحب جلد اسٹیج پر رونق افروز ہوں گے میں تب تک ملتمس ہوں واجب الاحترام جناب قاری محمد مسعود احمد حسان صاحب سے کہ آپ مزید ایک نعت پاک اور سنائیں
بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ بلبل مدینہ درمیان میں راستہ بنا دیں بڑی مہربانی آپ جہاں جہاں بھی ہیں نا اگر تشریف لے آئیں آپ نہیں ابھی پہنچ رہے ہیں آپ بیٹھ جائیں یار ذرا آپ کو اطلاع ہو جائے گی انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ کھڑے ہو کر استقبال کرنا یہ بھی آپ کا محبت کی دلیل ہے بہرحال ذکر مصطفیٰ کا واسطہ دے کر آپ کو کہوں گا کہ جہاں جہاں کھڑے ہیں بیٹھ جائیں جب اویس رضا قادری صاحب تشریف لائیں گے میں انشاءاللہ مائک پر اعلان کر دوں گا اردو کی چشتی بھائی اس کو چلاؤ بھائی نیازی صاحب ہی ناز سنا رہے ہیں کیڑی ہوں میں نہیں سہنا تصویر کڑی ہوں پڑھ بڑی دل مشہور پڑھے ہیں اپنا مرضی کی ذرا اس ناد ناری پڑھتے ہیں نیازی صاحب بھائی نے حکم دیا کہ نیازی صاحب کی ایک نعت پڑھ دیں میں نے پوچھا کون سے کہتے ہیں اس وقت تو مجھے بھی ذہن میں نہیں ہے آپ پڑھ دیں تو پتہ نہیں کون سی نعت ہے بہرحال ارادہ تو میرا تھا کہ میں اپنے استاد محترم کی لکھی ہوئی اردو کی ایک نعت پڑھوں یہ اجازت دیتے وہ پڑھ دیں نہیں کوئی شاہ صاحب فرما رہے ہیں دونوں ملا کے پڑھ دیں تو چلو 2 شعر اس کے اور 2 اس کے انشاءاللہ تو میلاد پاک کے حوالے سے میرے استاد محترم علامہ نظر محمد راہی صاحب انہوں نے جو نعت پاک لکھی ہے اس کے 2-3 شعر سن لیجئے مسرور ہے زمانہ میلاد مصطفیٰ ہے مسرور ہے زمانہ میلاد مصطفیٰ ہے خوشیوں کا کیا ٹھکانہ خوشیوں کا کیا ٹھکانہ میلاد مصطفیٰ ہے مسرور ہے زمانہ میلاد مصطفیٰ ہے آیا وہ نور والا آپ بھی کہہ دیجئے آیا وہ نور والا جی آیا وہ نور والا جی آیا وہ نور والا ہر سو ہوا اجالا کیا نور ہے سہانا میلاد مصطفیٰ ہے مسرور ہے زمانہ میلاد مصطفیٰ ہے اور نعت نبی سنانا نعت نبی سنانا راہی ہے شغل اپنا نعت نبی سنانا میلاد مصطفیٰ ہے مسرور ہے زمانہ میلاد مصطفیٰ ہے اب تو اللہ کرے ذہن میں آ جائے پوری نعت چلو 1-2 شعر ہی آ جائیں نہیں اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں میں سجاتا تھا سرکار
سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی ادا، دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا کیا، یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے موسیٰ میں نے جنت بنائی ہے، اور جب تک اس جنت میں میرا محبوب نہیں جائے گا کوئی دوسرا جنت جا سکتا ہی نہیں۔ پیارے اور سن، میں نے جنت بنائی ہے اور اپنے محبوب کو ایک امت عطا فرمائی ہے، جب تک وہ امت جنت میں نہیں جائے گی کوئی دوسرا امتی جنت جا سکتا نہیں۔ یا اللہ یہ امت پھر مجھے عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ اس امت کا اپنا مقام کچھ نہیں، یہ جو کچھ بھی ہے میرے محبوب کے وسیلے سے ہے، ذکر سرکار میرے محبوب کے وسیلے سے ہے۔ یا اللہ پھر ایک مہربانی فرما، اگر تو مجھے یہ پیاری پیاری امت نہیں دینا چاہتا تو پھر یا اللہ مجھے ہی محبوب کا امتی بنا دے۔ حضور ذکر کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی، اور ذکر سرکار میں بڑی برکتیں مل گئی، راحتیں عظمتیں رفعتیں، میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر، میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر، مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا، میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر، میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر، مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا، میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر، میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر، مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا، میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر، میں گناہگار تھا بے
مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا۔ نعرہ تکبیر کی غلطی لے پہ گئے ہو، حضرت نے تیالی ہونا ہے۔ نعرہ تکبیر۔ اچھا اور میں عقیدے دی ایک دو گل ہے نا، ایک دو گلاں کر لواں عقیدے دی۔ اے تسی نعرہ کیوں ماریا؟ نعرہ تکبیر، میں دسو کیوں ماریا جی نعرہ؟ پتہ ہے تو انہوں بھئی ایک تے وجہ یہ ہے کہ اسی مسلمان اللہ دی وڈیائی بیان کرنے ہیں، تے دوسرا آئندہ تو اے ذہن چ رکھنا پکھا بھی تھوڑا پرے کر دیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مکی صحابہ دی سنت بھی ہے، جدوں او بندہ جیڑا معاذ اللہ نبی کریم علیہ السلام دے، بس میں کی لفظ آکھاں غلط ارادے نال آیا سی، او جدوں پہنچیا بہن کول قرآن سنیا دل دی حالت بدل گئی، تے کیا مینوں مار دے لے چلو، میں تے آیا سا مار مقامنے نو، مینوں مار دے لے چلو، متا عمر دی عمر ہی برباد جاوے، مینوں وچ دربار دے لے چلو۔ اے جدوں عمر آیا ایمان قبول کیتا، او تو مسلمان کنے سن؟ ماشاءاللہ 39 مسلمان کنے سن؟ اونا مسلمانانو اینی خوشی چڑی، اونا نعرہ تکبیر ایڈے ٹل نال ماریا، مکہ پاک دے درو دیوار تے ایک پاسے مکہ پاک دیاں پہاڑیاں بھی گونج گئیں۔ اب تسی دیکھو 40 بیٹھے جے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لو دسو نعرہ رسالت کیوں مارے؟ بھائی مسلمان اللہ دی وڈیائی بھی بیان کرنے ہیں تے سونے مصطفیٰ دی رسالت دی بھی گواہی دینے ہیں، لیکن آئندہ تو اے ذہن چ رکھ لینا، جدوں نعرہ رسالت مارو ذہن چ اے رکھنا ہے اللہ دی وڈیائی بھی بیان کرنے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دی بھی گواہی دینے ہیں، نال نال لجپال آقا دے مدنی صحابہ دی سنت بھی پوری کرنے ہیں۔ کیوں کہ جدوں سرکار ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، مدینے والیاں خوشیاں کنیاں چڑیاں، فصاعد النساء والرجال فوق البیوت، اے جی میں زنانیاں چڑیاں نہ چھتاں تے، انجی زنانیاں تے مرد چھتاں تے چڑھ گئے مدینے پاک دے۔ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ فَالْخَدَمُ فِي الطُّرُقِ يُنَادُونَ يَا مُحَمَّدُ يَا رسول اللہ۔ صحیح مسلم شریف دی حدیث پہ پڑھ رہے ہیں کہ جدوں سرکار تشریف لے آئے، مرد تے عورتاں مکانہ دیاں چھتاں تے چڑھ گئیاں، بچی اور غلام بازاراں نالے جلوس کڈی جاندے نے، نالے لجپال آقا دے نا دے نعرے ماری جاندے نے، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اللہ نے کان دو کادے آستے دیتے نے؟ کسی نے پوچھا سی نا بیوقوف کولوں، انہیں کیا اللہ ہے سیدھی گل ہے، ادھروں سنو ادھروں کٹ دیو۔ تے کسی نے پوچھا سی عقل مند کولوں، انہیں کیا دوواں کنا تھانی سنو
دماغ دے رستے لے جا کے دل دے تہ خانے چ بٹھا دیو، جدوں ضرورت پوے پھڑک کے زبان تھانی باہر۔ ہن اسی کی بننا ہے؟ عقل مند بننا ہے نا بھائی، اسی ہے ہی عقل مند الحمدللہ، اساں عقل مند ہی بننا ہے۔ تے ہن سن دے جاؤ، میں تواڈے عقیدے واسطے لگا جے گل کرن۔ ہو سکتا ہے کل کوئی توانوں تنگ کرے، آکھے لے کاری نے جیڑی حدیث پڑھی سی نا او تے ادوں پڑھی سی جدوں سرکار موجود سن، ہن سرکار تواڈے کول موجود نے، جیڑا تسی جناب او کل سرکار دے نام دا نعرہ مار دیو یا رسول اللہ۔ میرے ویر سن، سرکار ساڈے کول موجود نے، لیکن کس طرح مدینہ منورہ جلوہ گر نے نظر نبوت نال کل کائنات نو ویکھدے پے۔ ترمذی دی حدیث ہے، سرکار فرماندے نے ان اللہ زوالی الارض فرعیت مشارقها ومغاربها، اللہ نے میرے واسطے زمین نو سمیٹ دیتا ہے، میں زمین دے مشرق بھی دیکھی جانا، مغرب بھی دیکھی جانا۔ تے اللہ فرماندا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، محبوب اساں تے تانوں مشاہدہ فرماون والا بنا کے بھیجیا ہے۔ اللہ دی قسم، میرے آقا جدوں اپنی اماں جی دے پیٹ دے وچ سن اودوں بھی مشاہدہ فرمایا، تاں ہی تے اللہ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ میرے آقا ظاہری حیات طیبہ بھی مشاہدہ فرماندے رہے، اج بھی میرے آقا قبر انور وچ میرا کوئی بھی امتی جتھوں بھی میری ذات تے درود پڑھے، میں اللہ دا رسول دا درود و سلام سن کے دے واسطے سلامتی دی دعا فرمانا۔ اے تہاڈا خادم قاری مسعود پرسوں سی نارووال، اس تو اگلے دن سی میاں والی، اس تو پیچھے میں سا اللہ تہاڈا بھلا کرے گجراں والا۔ اے مختلف ٹور کردا تے میں اس تو تقریباً 1.5 ہفتہ پہلے مدینہ منورہ سا۔ اے وڈیائی نہیں بیان کر رہے، ایک مسئلہ تانوں لگا سمجھاؤن۔ سرکار فرماندے نے میرا غلام جتھے بھی ہوئے درود پڑھے میں سننا۔ آج تو 5 سال پہلے میں ایران بھی گیا سا، ہن توجہ فرماؤ، میں ایران درود پڑھیا، میرے آقا نے اوتھے بھی سنیا۔ میں فیصل آباد درود پڑھنا، میرے آقا ایتھے بھی سن دے نے۔ تے سلامتی دی دعا جے میرے آقا مینوں جان دے نہیں تے میرے واسطے دعا فرماندے کیویں؟ کیویں فرماندے؟ تسی پڑھ لو صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ سرکار نے ہن تہاڈے واسطے سلامتی دی دعا فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ تے جے سرکار تانوں جان دے نہیں تے پھر آقا نے دعا فرمائی کیویں؟ او میرے استاد تانوں نہ دساں گا تو سارے خوش ہو جانا ہے۔ کائنات انہاں نوں سگے میراں قاری سعید چشتی مرحوم دے نام نال یاد کردی۔ میرے استاد محترم میں 2.5 مہینے انہاں کولوں تجوید پڑھی ہے۔ وہ ایک شعر پڑھ دے ہوندے سن، تسی بھی سن لو۔ جیڑے پاسے وی ٹر جاواں سرکاری نظر رکھ دے، بیٹھے نے مدینے وچ تو جگ دی خبر رکھ دے۔ تے جے اے گل سمجھ چ نہ آوے تے پھر سن، الادب المفرد دے اندر امام بخاری نے حدیث نقل کیتی تے حدیث نقل کر کے اوپر ہیڈنگ کی دیتی کہ اج کسے دا پیر سو جائے تے کی کرے، تھلے حدیث لکھی ایک باری حضرت عبداللہ ابن عمر دا پیر سو گیا، انہاں نے نبی پاک دے نام دا نعرہ ماریا، ستا ہویا پیر ٹھیک ہو گیا۔ تے جے پھر بھی یقین نہ ہوئے تے پھر انہاں دا امام علامہ وحید الزمان انہیں لغات الحدیث دے اندر اے حدیث لکھ کے نال ایک اور بھی حدیث لکھیا ایک باری حضرت ابو بکر دا پیر سو گیا سی، انہاں نے بھی نبی پاک دے نام دا نعرہ ماریا سی، انہاں دا بھی ستا پیر ٹھیک ہو گیا سی۔ علماء پتہ کی فرماندے نے کہ تو اے سرکار دا غلام تے سرکار دی وجہ نال تو سرکار دے صحابہ نال بھی پیار کرنا ہے، سرکار دی آل نال بھی پیار کرنا ہے۔ اسی ایک روخے نہیں کہ کدی کوئی آل نو پھڑ لیندا ہے صحابہ نو چھڑ دیندا ہے، کوئی صحابہ نو پھڑ لیندا آل نو چھڑ دیندا ہے۔ الحمدللہ اسی آل دے بھی غلام ہاں، صحابہ دے بھی غلام۔ تے انہاں دا پیر سو جاندا سی نا تے نبی پاک دے نام دا مار دے سن نعرہ، ستا پیر ٹھیک ہو جاندا سی۔
او نبی پاک دیا غلاماں تیرا کدی نصیبہ سو جائے نبیاں دے نبی دے نا دا نعرہ ماریا کر تیرا ستا نصیبہ جاگ جائے گا یا تھکت نہیں جگہ اچھا ہن تسی نعرے مار لے ہن میرا بھی سن لو تو میں سنا دینا ہن میں تیرے نام دیاں دیواں صداواں یا ایک پابندی میرے والوں کیونکہ میں کدی کدی ماشاءاللہ بھی میں لانا پیندا نا ماشاءاللہ سمجھو تواڈے چوں کسے نے اے شعر میرے نال نہیں پڑھنا آکھو گے کہ وہ اس واسطے کہ جدوں سارے ان پریکٹس تے نہیں ہوندی تے جدوں شعر تساں پڑھنا ہے ساتھ تواڈا ٹوٹ جانا تے میں چاہنا وا جدوں لجپال آقا دے نا دی واری آئے سارے ٹل لا کے یا رسول اللہ کی کیونکہ ہن شہری دا ویلا ہے جدوں ہے پورے دی آواز ساڈی آواز نو لے کے گنبد خضرا تے ٹکرائے اوتھے دے فرشتے بھی گواہیاں دین یا رسول اللہ تواڈے غلام اج تانوں یاد پے کر دے میں تیرے نام دیاں دیواں صداواں یا رسول مینوں علی مزہ نہیں آیا مینوں مزہ دیو گے تو جان چھڑنی ہے یا رسول اللہ دی گونج پہ جائے کیونکہ آقا تیرا نا لئیے کہندے نے ڈنڈ پیندی ہے پر تیرا نا لے آئی سینے وچ ٹھنڈ پیندی ہے میں تیرے نا دیاں دیواں صداواں یا رسول اللہ میں تیرے نا دیاں دیواں صداواں یا رسول اللہ میں اوگن ہارتے کرنا عطاواں یا رسول ہو سکتا ہے سویرے تو پھر کوئی آکھے پر نہیں دیکھو نا جدوں صحابہ نے دوروں یا رسول اللہ کیا سی اودوں تو سرکار جیوں دے سننا تے ہون معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ پکی گل لے او ہور کسے دا نبی ہونا جیڑا مر کے مٹی چ مل گیا اللہ دی قسم میرا نبی آج بھی زندہ ہے میرا نبی آج بھی اے پورے علاقے گونج پینی چاہی دیئے میرا نبی آج بھی زندہ ہے میرا نبی آج بھی چلو ایک لمحے دے کروڑویں حصے واسطے من لئیے آخر کل نفس ذائقۃ الموت ایدہ حکم تے سرکار تے تاری ہویا یقیناً تاری ہویا پھر روح کدھر کی ایک وکھری گل لیکن سرکار تے اے حکم تے تاری ہویا کل نفس ذائقۃ الموت دا تے جدوں سرکار تے اے حکم تاری ہویا اودوں بھی صحابہ نے جے سرکار نو یا رسول اللہ آکھیا ہوئے تے اے جے میں بخاری چوں نہ بخا سکاں کہ میں نو سید حسن دا بھرا کون آکھے چک بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ 166 ورکے دا پاسا سجا جدوں اے حکم تاری ہویا لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا جس میں عطر پیا حضرت ابو بکر صدیق باروں آئے آندے 3 کام کیتے نے کنے کام کیتے نے بھائی چشتی ہے ٹھیک ہے نا کناڑ تو نہیں دینا کیونکہ میں انہوں نے ایک مسئلہ سمجھاؤنا ہے 3 کام کیتے پہلا کام کی کیتا حدیث باعث الفاظ نے فقبلہ او دا ترجمہ فقبلہ چمیاں بوسا دیتا پتہ لگا بوسا دینا شرک دے بدعت نہیں بوسا دینا سرخیل صحابہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سنت ہے
تے جت تک گل بوسے دی سن جدوں کدی نبی کریم علیہ السلام اپنی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ راکعہ عابدہ ساجدہ نیک خو پارسا رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے گھر جاندے تے سیدہ اپنی جگہ تو کھڑیاں ہو جاندیاں سرکار دے ہاتھ نو بوسا دے کے فاقام من مقامها جتھے خود بیٹھیاں ہوندیاں اوتھے سرکار نو بٹھا دیندیاں تے جدوں کدی سیدہ سرکار دی بارگاہ حاضر ہوندیاں میرے آقا جگہ اپنی تو کھڑے ہو جاندے سیدہ دے متھے نو چم کے جتھے خود بیٹھے ہوندے اوتھے بٹھا دیندے ہن توجہ فرما جے کوئی بڑا چھوٹے نو پیار نال چمے اے لجپال آقا دی سنت ہے تے جے کوئی چھوٹا اپنے بڑے استاد والد یا پیرو مرشد دے ہتھاں نو چمے اے سیدہ فاطمہ دی سنت او ایویں نہ غلط فہمی چ نہیں کہ چمنا شرک ہے نہ چمنا شرک اچھا میں نا ڈیرہ غازی خان تقریر پیا کراں تے ایک میں نے رکا آ گیا کہ آپ لوگ قبروں کو چومتے ہیں یہ شرک ہے فٹ میرے ذہن چاہے میں کیا ہوئے قبر نو چمنا شرک نہیں شرک توڑے وہ سارے ہیں رہا میں کیا ہو شرک نہیں شرک توڑے کہیں داؤ کیویں میں کہا میرے اللہ دی شان پتہ ہی کی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کوئی عبادت دے لائق نہیں زندہ بھی ہے قائم بھی ہے قائم فرمان والا بھی ہے میرے اللہ ازل تو زندہ اب تک زندہ جیڑا قبر چلا جائے انہوں ایک باری تے موت آئی تے شرک تاں بندا ہے جے انہوں موت نہ آوے قبر وچ گیا ہی تاں جے ایک واری موت آئی ہن پتہ لگا شرک انہوں کہندے نے جیڑا کسے نوں رب دے نال ملا دینا ہن اسی تے قبر والیاں نوں چم کے دسنے ہاں قبر نوں چم کے دسنے ہاں اے قبر والا خدا نہیں جے خدا دی مخلوق جے اللہ او ہوندا جیڑا حی و قیوم ہوے جیڑا قبر وچ ٹر جائے خدا ہوندا تے چمنا شرک بدعت ہائے حضرت ابو بکر صدیق نے پہلا کام کی کیتا فقبلہ چمیا ثم بکا پھر آپ دی آنکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے کیوں کہ اے او ذات ہے جنہاں نال گلاں کرنے سا جنہاں کو فیض لینے سا ظاہری طور تے اکھاں انہاں نوں ویندیاں سن ہن اے قبر وچ تشریف لے جان گے ہن اونج ظاہر تے نہیں انہاں نوں ویکھ سکاں گے انج آپ روئے تے تیسرا کم کی کیتا فقال یا نبی اللہ فقال بولو فقال یا نبی اللہ او جے سیدنا صدیق اکبر لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے قبر انور دے تشریف لے جان تو پہلے کل نفس ذائقۃ الموت دے حکم طاری ہون تو بعد یا نبی اللہ کہہ سکتے نے اج بھی غلام یا رسول اللہ کہی جاتے ایک سنا دیاں گل تو بڑے بھائی جان کو 4 سال ہو گئے نے انگلینڈ دا شہر سٹاکٹن اتھوں رمضان شریف وچ درس قرآن انہاں دا لائیو نشر ہوندا رہیا تے تانوں پتہ ہے کہ انگلینڈ وچ زیادہ کشمیر دے لوگ گئے نے خاص کر منگلا ڈیم دے جڑے متاثرین نے ہن اے جدوں درس تو بعد سوال و جواب دا سلسلہ شروع ہوندا سی تے سوال ایک کیتا بہن ساڈی نے تے اپنی اس بولی اے جناب نی اے باؤ کہ اج اساں سرکار کی یا رسول اللہ آخی سکنے ہیں یعنی کہ اج اسی سرکار نو یا رسول اللہ کہہ سکنے ہیں کہ نہیں بھائی جان نے فرمایا کہ میں انہوں جواب دیتا کہ بہن ماڑیے اے با کہ ابو جہل کدی سرکار کی یا رسول اللہ آخیا کہ ابو جہل نے ساری زندگی کدی یا رسول اللہ کیا وہ نہ جی انہیں کتوں کہنا سی فرمایا تے بہن میری اے با ابو بکر سرکار کی یا رسول اللہ آخنے رہے کہ نہیں رہے کہندی ہاں کیوں نہیں انہاں تے کئی دفعہ آخیا فرمایا بس ہن یہی ویلا ابو بکر دے منن والے اج بھی یا رسول اللہ کہی جاندے ہیں
ایک مسئلہ آ گیا جی. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے پر جو کنڈے کیے جاتے ہیں اس کی تصدیق کریں. گل سنو. اس دن نہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یوم وصال تے نہ یوم ولادت. لیکن اے نہیں او اصل پیڑے ختم شریف دی. ساڈا ایمان ہے جدوں بھی ختم شریف دعا اللہ دی قسمیں پہنچدا ہے. جدوں بھی دعا پہنچدا ہے بھئی جیڑی تینوں تاریخ منظور ہے تو ادوں دعا لیا کر. پر نہیں ادوں نہیں دوانا ایویں پنڈ پاؤنی ہے جو کہ پنڈی پائی رکھنی اصل اے کام کرنا ہے. تے میرے ویر جت تک ختم شریف دا مسئلہ ہے باقی تے مسئلے ہوندے رہندے نے. آ تینوں اج میں دساں کھانا سامنے رکھ کے اتے قرآن پڑھنا کی ہے. بڑا اعتراض کر دینا کہ کھانا سامنے رکھ کے قرآن پڑھ دیو یہ ہو جاندہ ہے وہ ہو جاندہ ہے. سونا نبی کریم علیہ السلام نے جدوں اپنے آزاد کردہ غلام حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ دی طلاق دیتی ہوئی بیوی سیدہ زینب نال نکاح فرمایا. اس دن اے حدیث سن لے کتھے ہے ترمذی شریف دی اندر اے حدیث موجود ہے. کتاب النکاح باب الہدیۃ للعروس وچ حدیث موجود ہے. جدوں سیدہ زینب نال سرکار نے اللہ دے حکم نال نکاح فرمایا نا تے سیدہ ام سلیم اپنے بیٹے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے پتر اج یہ سرکار دی بارگاہ چ کوئی تحفہ پیش کریے تے کیسا ہے. کیوں نہیں جناب بڑے خوش ہوں گے سرکار. پھر آپ نے کھجوراں دا حلوہ تیار سانو نہیں پتا اللہ تانوں کدی لے جائے مدینہ منورہ. تے اج اس محفل دے بانے ارزا نہ کر دے گی او وی ویلا وے یار میں مدینے ہوں. اچھا میں کسے نو نہیں کہنا میرے نال پڑھو کسے نہیں کہنا جیدے جیدے دل جنہ جنہ مدینے دا چاہے وہ آپے پڑھے گا. او وی ویلا وے یار میں ہوں او وی ویلا وے جے کر کرم کرو سرکار کرو نظر کرم سرکار میں مدینے ہوا او بھی ویلا وے یار میں دینے ہوا او بھی ویلا وے یار میں. اللہ لے جائے مدینے شریف. آ میرا پرا بوٹا اے الحمدللہ ہر سال جانا جدوں میں جانا نا تے اے دیاں یاداں اوتھے مینوں تارک بھائی دستے رہندے نے. اللہ کرے کدی کٹھے بھی جائیے. رمضان شریف بڑا پیارا موسم ہوندا ہے خاص کر مسجد نبوی شریف نکے نکے بچے بڑے جوان دھکے نال ساڈے کول افطاری کرو ساڈے کول افطاری کرو. او خیر افطاری کیتی یقین جانیوں 5 لاکھ دے قریب بندہ افطاری کردا ہے لیکن 5 منٹاں پھر نماز کھڑی ہو جاندی. سب کوئی لویڑ لوٹ کے 5 منٹاں نماز کھڑی ہو جاندی. نماز تو بعد پھر کچھ لوگ اپنے دسترخوان لا لیندے نے کوئی تھوڑا بہت کچھ شیندہ مشیندہ کرنا ہویا. او میں اپنے دوست نے حاجی طارق صاحب انہاں دے سفرے تے بیٹھا نماز پڑھی نماز پڑھ کے پھر انہاں سفرہ وچھا لیا کہ مینوں پچھوں کسی نے ایਂ پڑھ کے نہ لایا. میں ہی ویکھیا تے کالے جے رنگ دے کچھ بندے میں یہی سمجھا کہ شاید یہ سوڈان دے ہیں. میں کہا تعال یا شیخ کل معنا اوے آجا ساڑھے نال کھا. میں کہا واللہ انی مدعو یار تواڈی مہربانی میں نوں چونکہ دعوت ایتھے دی اس واسطے میں ایتھے ہاں. او گرم نہیں ہو گئے کیف انت ترکت سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او تو کداں دا بندہ سرکار دی سنت چھڑ دیو. قسم اللہ دی مینوں اوتھے بڑی شرم آئی کہ جیڑا کم مینوں پاکستان چ نہیں سی کرنا چاہیے میرے کو مدینے شریف ہو گیا. سرکار دا فرمان ہے کوئی دعوت دے تے رد نہ کرو. میں ایتھے دعوت رد کرتی ہے. میں پیچھے نو منہ موڑیا انہاں دا دسترخوان ویکھیا تے کالے رنگ دی مینوں کچھ ہے آئی نظر. او میں اینی کچھ چک کے نا میں کہ یار چونکہ میرا وعدہ اوتھے دا لہذا لیکن تہاڈا وعدہ کہ آ چیز میں ضرور کھاواں گا. بڑے خوش ہے میرے موڈے تے ایں کر کے ہاتھ مارن. پھر اس تو بعد انہاں نے جس گلاسی زمزم شریف پیوی دا نا بھر کے مینوں کالی جی شے بھیجتی.
میں کیا پتہ نہیں کی چیز ہے. جدوں میں انگل لائی نا تے ہیں یہ تے اور کھانی پینی ایڈی مزیدار اللہ اکبر. او میں پوچھا انہاں کولوں کی ہے تے کون نے؟ ساتھیاں دسیا اے پرانے یمن دے لوگ نے، مدینہ طیبہ انہاں دی رہائش ہے. انہاں دے اباؤ اجداد کھجوراں دا حلوہ تیار کردے سن. کھجوراں دا حلوہ جے اللہ سانو سارے نے ایک باری پھر لے جائے تے اوتھے جا کے حلوہ کھائیے. حلوے دے منکراں نوں ساڑیے بھی تے حلوہ بھی کھائیے اوتھے کھجوراں دا. اللہ اکبر. خیر ایک کھجوراں دا حلوہ تیار کیتا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کے بھیجیا جاؤ. ہن سرکار دی بارگاہ سرکار نے فرمایا لیاؤ ساڈا تحفہ کتے؟ فرمایا لے میرے پیارے غلام میرے فلانے 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 صحابی نوں بلا لیا. نال جڑا بھی رستے وچ ملے انہوں کہ تینوں اللہ دے بھی بلایا. حضرت انس فرماندے نے جدوں میں پیغام دے کے آیا میرا خیال سی کہ 15-20 بندے کار ہون گے، لیکن میں کار پہنچیا تے 70-80 بندے. ہن سرکار نے او کھجوراں دا حلوہ لیا تے اُتے دوویں ہاتھ رکھ چھڈے. صاحب توجہ چاہواں گا شاہ صاحب. ہاتھ دوویں رکھ دیتے. ہاتھ دوویں رکھن تو بعد سرکار نے اُتے کچھ پڑھیا. پڑھن تو بعد سرکار نے فرمایا 10 صحابہ آگے آؤ کھاؤ. او کھا کے چلے گئے. 10 اور آگے وہ بھی کھا کے چلے گئے. 10 اور آگے وہ بھی کھا کے چلے گئے. جدوں 70-80 بندیاں نے کھا لیا حضرت انس فرماندے نے مینوں نہیں پتا حلوہ جدوں رکھیا سی ادوں چوکھا سی، جدوں چکیا ادوں چوکھا سی. ایتھے گل سادات کرام بیٹھے نے. ساڈے نالوں زیادہ لوگ انہاں نوں تحفے دیندے نے. یہ مطلب سانو بھی دیندے نے الحمدللہ. لیکن پوچھ لو انہاں کولوں تانوں بھی لوگ تحفے دیندے نے. میں تانوں ہی پوچھن لگا تسی کدی کھانے تے ہاتھ رکھے نے؟ کدی سیباں تے ہاتھ رکھتے ہون؟ کدی کیلیاں تے کر کے حلوے تے روٹی تے مرغ مسلم تے کسے شے تے کدی ہاتھ رکھے؟ اور پھر او ذات جس ذات دے قدماں دی خیرات لے کے تہذیب جمی اس مہذب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کیوں رکھے؟ میرے مسئلہ سمجھ نہیں آیا. میں اپنے استاد نے پوچھا استاد جی میرے مسئلہ سمجھ نہیں آیا. استاداں فرمایا تینوں وہ بخاری دی حدیث یاد ہے مسلم دی؟ میں کہا جی کیڑی؟ کہ ایک باری سرکار خطبہ دین واسطے تشریف لے سویر تو لے کے شام تک خطبہ ہی ہوندا رہیا تے صحابہ فرماندے نے فاخبرنا ام بدء الخلق حتى دخل اهل الجنه منازلهم واهل النار منازلهم. اللہ دے محبوب نے کل کائنات دی ابتدا تو لے کے جنتیاں دے جنت جان تک جنمیاں دے جنم جان تک ہر شے کھول کھول کے بیان فرما دیتی. میں کہا جی بالکل میرے حدیث یاد ہے. فرماندے نے پھر میں کہا جی میرے پھر سمجھ نہیں آئی. فرمایا میرے استاداں نے کہ اللہ دے محبوب نو پتہ سی ایک قوم ایسی جمے گی جیڑی کھانا سامنے رکھ کے قرآن پڑھنو حرام قرار دے دے گی. اللہ دے محبوب نے ہاتھ اس واسطے رکھے تاکہ پتہ لگ جائے میں اللہ دا رسول جدوں پڑھ رہا سا کھانا میں مصطفیٰ دے سامنے سی کل پیچھے نہیں سی. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا غوث اعظم. اچھا میرا پروگرام سی 10 منٹ ہی پڑھنا میں کیونکہ 2 گھنٹے پیچھے بیان کر کے آیا تو طبیعت بھی گلا کوئلہ ساتھ نہیں سی دے رہا پر الحمدللہ 1 گھنٹہ 5 منٹ ہو گئے. علی تھوڑا ہویا ماشاءاللہ. اللہ اکبر. خیر توجہ فرماؤ ہو سکتا ہے اتنے کو میرا بیلی پھر کو گل کر دے کہ ویکھو نا سرکار نے قرآن تے نہیں سی نہ پڑھیا کچھ پڑھیا سی قرآن تے نہیں سی نہ پڑھیا تے اے لوکاں نو پولیاں پالیاں نو پھسلاؤن واسطے چنگی گل ہے وگرنا ذرا دسے نا وہی کنوں کہندے نے تے سرکار تے وہی ہوئی کیڑی. جدوں میں نہ لینا نا تانوں کسے نو کوئی سمجھ نہیں آنی جدوں دی تفصیل بیان کراں گا انشاءاللہ سمجھ جاؤ گے.
وہی دیاں قسماں نے دو، وہی مطلوب تے غیر مطلوب۔ مطلوب انہوں کہندے نے جدی تلاوت کیتی جاندی اللہ دا قرآن، وہی غیر مطلوب وہ جدی تلاوت نہیں کیتی جاندی۔ سرکار نو سونے سونے خواب ہوندے سن، اے بھی وہی بخاری شریف دی پہلی حدیث ہے۔ سرکار نو کدی وہی کا سلسلہ الجرس جی میں گھنٹی دی آواز انج بھی ہوندی سی، اسی گھنٹی دی آواز دی تلاوت کرنے ہیں تے جے سرکار نے قرآن نہیں پڑھیا تے دوسری وہی پڑھی ہونی۔ کیوں کہ وہ دہر جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہلا کھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کھو سلام۔ اور سرکار دی ہر گل وحی خدا ہے کہ سرکار نے قرآن نہیں سی پڑھیا کہ وہ وحی غیر مطلوب ہے۔ یارو جے وحی غیر مطلوب اللہ دا رسول پڑھ سکتا ہے، اسی کھانے تے وحی مطلوب کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اے دے نال کھانا کدی حرام ہوندا؟ سرکار دی بارگاہ کچھ لوگ آئے، لگتا ہے کہ اویس بھائی آ رہے ہیں، بس آخری حدیث سن لو، لیکن بہ جو میرے ویر بہ کے سنو گے تو پھر مزہ آئے گا، انج نہیں جدو آؤں گے پھر انشاءاللہ سارے استقبال کرائیں گے۔ ابھی تشریف رکھیں، جب تشریف لے آئیں گے انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ نہیں میں نعت پاک بھی تو پڑھاں گا، لیکن آج جڑا کام میں بھی تو کر لوانا۔ نبی کریم علیہ السلام کول صحابہ حاضر ہوئے، عرض کی تی لجپال سائیاں کھانے بھی آں پھر بھکھے رہنے آں۔ توجہ ہے؟ کچھ لوگ حاضر ہوئے، عرض کی تی لجپال سائیاں کھانے بھی آں پھر بھکھے رہنے آں۔ سرکار نے فرمایا لعلکم تفترقون، شاید تسی کلیاں روٹی کھاندے جے، کھانا کھاندے جے، آئندہ تو کھانا کٹھے کھاؤ، ہر کوئی اپنے سامنے کھائے، تے جدوں کھائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی چیز ہے؟ ایک نہیں دو نہیں ہے، اس مجمع چ میرا اندازہ ہے کم از کم 20 حافظ ہونے نے، انہاں حافظہ کو لو پوچھ لو، جدوں میں پڑھا گا انہوں نے کہنا یار یہ تے واقعی قرآن ہے تے ہے بھی سورہ نمل۔ اللہ فرماتا ہے انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ہن بسم اللہ قرآن مجید دی سورہ نمل دی ایک آیت دا جز مبارک کے سرکار حکم دے رہے نے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھایا کرو۔ یارو جے جز پڑھنا جائز ہے تے اس تو اگلا حصہ پڑھنا بھی حرام نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے میرے ویر ایک کوئی گل نہیں کہ کونڈیاں نہ ختم اے حضرت جعفر صادق دے نام دا ہے یا نہیں ہے، آپ دی ایک بکری گل ہے، نہ ادن تاریخ وصال نہ تاریخ پیدائش، لیکن ساڈا عقیدہ جدوں بھی ہونا واسطے ایصال ثواب کرو یقیناً پہنچے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی۔ مرزا شوکت بیگ صاحب، حالانکہ آج ان کے اپنے ہاں ان کے دو بھائیوں کی برسی کے سلسلہ میں ختم شریف کی محفل تھی، پھر بھی آپ تشریف لے آئے ہیں۔ میں منتظمین محفل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویلفیئر سوسائٹی کے عہدیداران اور اراکین کی جانب سے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، آمد میں تاخیر ہوئی پر آنے والے آئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔
بڑی مہربانی اگر آپ راستہ دے دیں۔ ماشاءاللہ ادب سے محبت سے راستہ دے دیجئے، بس ہاتھ ملانے کی نہیں آنکھ ملانے کی ضرورت ہے ان سے، بڑی مہربانی جی راستہ دے دیجئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آمد میں تاخیر ہوئی پر آنے والے آئے ہیں، بڑی دیر کی مہربان آتے آتے۔ بلبل مدینہ واجب الاحترام محترم مقام جناب محمد اویس رضا قادری صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ 13ویں سالانہ محفل پاک مدینے کی بہار میں میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب آپ بیٹھ جائیں، محبت کا ثبوت دے رہے ہیں تو ڈسپلن کا، نظم و ضبط کا بھی ثبوت دیں۔ جہاں جہاں آپ احباب کھڑے ہیں نا وہیں بیٹھ جائیں۔ اسٹیج والے احباب بھی گرامی قدر آج کی اس محفل کی تمام تر کارروائی کو ویڈیو کیسٹ کی صورت میں محفوظ کر رہے ہیں۔